آج کے دور میں بھی آپ چھوٹے بچے کو روزہ رکھاؤ، اس سے بولو کہ بھائی تم چھوٹے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، تو وہ مانتا نہیں۔ میں روزہ ہوں، اب شام تک میں کھاتا پیتا نہیں ہوں۔ یہ اسی ایمانی کیفیت کا اثر ہے کہ دن بھر تنہائی میں بھی بیٹھ کر ہم پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تنہائی میں بھی بیٹھ کر ہم کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تنہائی میں جہاں مخلوق کی نگاہوں سے بچ کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی جن ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے، بالکل تنے تنہا ہیں، اب اس کے باوجود ہم پانی کو اٹھا کر اپنے لبوں تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے روزے کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہمیں علماء کے انداز میں اس کو بیان کرنے نہیں آتا، اس کیفیت کو بولنے نہیں آتا، لیکن زبان حال سے حالت ہماری یہ بتا رہی ہے کہ میں کیسے تنہائی میں پانی پی لوں، میں کیسے تنہائی میں کھانا کھا لوں، میں کیسے تنہائی میں روزے کو توڑنے والی کوئی چیزیں کر لوں، ساری دنیا نہ دیکھے تو نہ دیکھے، میں جس کا روزہ رکھا ہوں، جس کے لیے روزہ رکھا ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ روزے کی سب سے بڑی کیفیت ہے کہ ایک غافل مسلمان کو بھی اٹھا کے ایک دم استحضار کی کیفیت میں لا لیتی۔ استحضار کی، بولنے نہیں آتا، الفاظ نہیں معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں اصطلاح شرع میں ہمیں نہیں معلوم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے کیا بولتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کیفیت تو کیفیت ہی ہے۔ ایک آدمی ہے، اسے میٹھے کو میٹھا بولنا نہیں آتا مگر میٹھا محسوس تو کرتا ہے، ویسی ہی کیفیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ جو مراقب ہے ہمارا، ہمیں جو دیکھ رہا ہے، ہمیں نگرانی کر رہا ہے، اس کا پورا پورا احساس ایک روزے میں روزدار کو کروایا جاتا ہے، ایک روزے میں روزدار کو کروایا جاتا ہے۔ کیوں کروایا جاتا ہے صاحب؟ یہ صرف رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت تربیت ہے، یہ در حقیقت اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہے، یہ تربیت ہے یہ۔ اور تربیت کس بات کی ہے؟ اس بات کی تربیت ہے کہ اے مسلمان، تو تجارت میں ہے، تو اکیلا ہے، تو مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے، بے انتہا دھوپ ہے، سورج کی تپش زیادہ ہے، گرمی کی لو بڑھ گئی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تو حالت روزہ میں اس خیال کو، اس ایمانی کیفیت کو اپنے اندر باقی رکھا ہوا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں میں پانی نہیں پی سکتا، میں روزے کی حالت میں میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اسی استحضار کی حالت میں ایک سحری سے لے کر افطار تک 12 سے 13 گھنٹے تیرے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے۔ جس طرح رمضان میں 13 گھنٹے یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا رمضان تو گزارنے کے بعد اپنی کیفیت ایسی بنا لے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک کوئی لمحہ تیرا ایسا نہ گزرے کہ تجھ سے یہ کیفیت رخصت ہو جائے۔ ہر حال میں اس کیفیت کے ساتھ جی کہ میں بیٹھا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں لیٹا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں لوگوں میں ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ بنیادی کیفیت، یہ بنیادی کیفیت ہے جو ایک مومن کو رمضان کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس کیفیت کو ہم دائمی بنائیں، ہمیشہ بنائیں، ہمیشگی رکھیں اس کیفیت پر۔ اور جب یہ کیفیت دائمی ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسے ہر بات پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرنے جاتا ہے، یہ جو ایمانی کیفیت ہے نا، اس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ایمانی کیفیت اسے روکتی ہے، اسے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی رب جب دیکھ رہا ہے تو رب کے نگاہوں کے سامنے تو گناہ کیسے کر سکتا ہے، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے۔ اب وہ اذان سن کر سو نہیں جاتا، اب وہ نیکی کا موقع ملنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا،